صفاته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرات خواتین اور معزز سامعین ہیں، آپ لوگوں کی معلومات کے لیے یادش بخیر میں 7:45 بجے سے ہوں. اب مجھے تقریباً کم و بیش 45 سے 50 منٹ ہو گئے ہیں، لیکن آپ لوگ خرامہ ابھی ظاہر ہو رہے ہیں یہاں پر زوم پر. میں فیس بک پر تھا اور ویڈیو ریکارڈنگ درس تفسیر کی ہو رہی تھی. خیر، آج کا درس جیسے کہ آپ نے القلم گروپس میں القلم ٹیم کے ذریعے جزاہم اللہ خیر اعلانات میں سنا، موضوع ہے روح القدس اور تفسیر ہے آیت نمبر 87 سورہ البقرہ کی، اور پھر آئندہ ہفتہ انشاءاللہ آیت نمبر 88 سے لے کر کوشش کریں گے 90 تک ہم تفسیر کریں. تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تفسیر. پھر آپ لوگوں کے لائیو سب سے پہلے بلا کسی تاخیر کے سوالات سنیں گے، ان کے جوابات دے کر آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے ودا کر کے ہم بھی رخصت ہوں گے آج کی اس نشست سے. تو آغاز کرتے ہیں آج کے درس تفسیر کا، اور موضوع ہے روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام. اگرچہ آیت نمبر 87 بھی پہلی آیات سے ریلیٹڈ ہے، اس کا ٹاپک اور موضوع، جس میں یہود کے ایمان کی نعمت سے محروم ہونے کا سب سے بڑا سبب اور ہدایت کے بجائے گمراہی کو خریدنے کا سب سے بڑا سبب جو بیان کیا ہے، اس میں امت محمدیہ کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ ایمان، تقوی اور علم و بصیرت کے حصول کے سلسلے میں آدمی کے سامنے تکبر اور نخوت اس طرح کی کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، آڑے نہیں آنی چاہیے. اور یہود کے مغضوب علیہم ہونے کا سب سے بڑا سبب ان کا استکبار تھا، تکبر اور سپریارٹی، سپرمیسی. اسی طرح یہودی ازم جس کو کہتے ہیں، اپنا خاندانی یعنی تمام قوموں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو رب کے فرزند اور محبوب سمجھنا بلا ایمان و عمل کے، جبکہ اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل صالح کرے. تو آئیے آیت نمبر 87 سورہ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ اور تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین خصوصاً یہود مدینہ کو اور عموماً تمام انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ البتہ تحقیق کے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات. پھر اتنا ہی نہیں، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار یہ کے بعد دیگر کئی ایک پیغمبر اور رسول مبعوث کیے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو واضح معجزے عطا کیے اس زمانے کے اعتبار سے، تاکہ لوگ ان کو اللہ کا نبی مان کر تصدیق کر کر مومن بنے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبریل امین کے ذریعے ہم نے معاونت مہیا کی اور تائید کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی.
اے یہودی یاد رکھو، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے جانتے بوجھتے اور یہ معلوم ہوتے کہ یہ اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں، یہ کیا تمہارا طریقہ کار ہے؟ افکلما جاءکم رسول، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی رسول ایسی چیز لے کر آئے جو تمہاری ہوائے نفس کے خلاف ہے، بما لا تہوی انفسکم، جیسے کہ اسلامی شریعت کی کچھ چیزیں آج کل مسلمانوں کے مزاج سے مطابقت نہیں کرتی، کفار اور مغربیت سے متاثر ہونے کے باوجود تو ایسی چیزوں کو اس تطبیق یا شریعت کے نفاذ وہ پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یہودیوں کے اخلاق اور ان کی سرشت ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، کیا جب بھی کوئی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی شریعت لے کر آیا جو تمہارے ہوائے نفس اور خواہشات کے خلاف ہے، مادر پدر آزادی اور مطلق آزادی کے خلاف ہے، تم حیوانوں کی سی زندگی چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے شریعتیں نازل کی ہیں تمہیں اعلیٰ درجے کا انسان بنانے کے لیے، استکبرتم، تو تکبر کر کے تم نے اسے ریجیکٹ کیا، کفر کیا، ایمان نہیں لائے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کچھ اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کو تو تم نے جھٹلایا اور کچھ کو تم نے قتل کر کے راستے سے ہٹا دیا، اور یہ محض تم نے تکبر اور انا اور نخوت کی بنا پر کیا۔ تو ان آیات کے نزول کا قرآن میں اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے امت محمدیہ کے لوگ، حضرات و خواتین، عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور حق بات کو ماننے میں نخوت، انا اور تکبر، گمنڈ یہ چیز ہرگز حائل نہ ہو، ورنہ مغضوب علیہم یہود کے انجام سے دوچار ہوں گے، جس ذلت کا انہوں نے دنیا میں اور شرازہ ان کا بکھر کر تتر بتر ہو کر سامنا کیا، اور آخرت میں جہنم کے عذاب کی جو ان کے لیے وعید شدید ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں کہا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، یہ اسی آیت نمبر 87 کی تفسیر کے طور پر ان آیات کو ہم لائے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سراپا ہدایت تھی، انہوں نے اس میں تحریف کر کے اپنی منمانی کی، وَنُورٌ اور علم و بصیرت تھی، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ جس کے نظام شریعت کو نافذ کر کے اللہ کے انبیاء چلتے تھے۔ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، کن لوگوں کے لیے تورات کا حکم تھا باعث رحمت کہ جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لے آئے، انہیں قبول کیا، لِلَّذِينَ هَادُوا ان لوگوں کے لیے جو ہدایت یاب ہوئے، والربانیین اور یہود کے جو علماء تورات تھے، والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ اور ان کے علماء جو انہوں نے اللہ کی کتاب سے سیکھا اور حفظ کیا، وکانوا علیہ شہداء اور وہ اس پر گواہ بھی رہے۔ یہاں ایک بات واضح ہے جو بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اسلام کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا، اسلام اسٹارٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا، شریعت محمدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے اور تا قیامت باقی رہے گی، اور مہیمن ہے تمام شریعتوں پر اور ان کے لیے ناسخ ہے۔ جبکہ اسلام ابتدائے آفرینش سے ہے اور ہر نبی اسلامی دین کی دعوت کے لیے آیا اور زمان و مکان کے اعتبار سے ایک نئی شریعت لے کر آیا۔ تو اس میں بھی یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یعنی تمام کے تمام انبیاء مسلمان تھے، اور ان کی امتیں جب ایمان لائی اپنے نبیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہوتے تھے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ کے بعد ہم نے لگاتار بہت سے رسول بھیجے۔ یہاں پر کہتے ہیں امام سدی
اتبعنا وقال غیر اردفنا وقل، یہ تمام کے تمام ہم معنی ہیں، یعنی قریب قریب انبیاء کو بھیجا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ آئے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد بڑے فترے کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر پے در پے لگاتار اپنے انبیاء موسیٰ کے بعد بھی تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے بھیجے۔ اور یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفارمیشن، آپ کے آنے کی پیش کی بشارت، خوشخبری یہودیوں کو دی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے سلسلہ انبیاء کو، رسول کو عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے ختم کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئی جس میں تورات کے علاوہ یا تورات کے احکام کے مخالف بعض احکام تھے جو انجیل میں اللہ رب العالمین نے نازل کیے عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم اور زمانے کے مطابق۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعض وہ معجزاتی نشانیاں عطا کی جو اس زمانے کے عین مطابق تھی، یعنی علم طب اور میڈیکل سائنس جو بہت عروج پر تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ جالیزوس، سقراط، بقراط، یہ سب کے سب تقریباً حکماء اسی دور کے تھے۔ تو ان معجزات میں سے سارے معجزات جو عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی پر دلالت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، حسد و عناد اور تکبر کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی کہ بھئی ان کے من کے مطابق، مزاج کے مطابق شریعت نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ 100% نئی شریعت عیسوی کو قبول نہ کریں، بلکہ تورات میں کہیں بھی تورات کے مخالف کوئی انجیل میں ہے تو اس کو نہ مانیں، یعنی دین میں منمانی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے سے انکار کا ایک بہانہ بنانا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، یعنی تاکہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کریں جو تورات میں تم پر حرام کر دی گئی تھی، اب انجیل میں تمہارے لیے حلال کریں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی اللہ نے یہ کہلایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور ایسے ہی نہیں، میں بطور پیغمبر اور رسول، اولو العزم رسول کے جو آیا ہوں تو تمہارے رب کی طرف سے نبوت، پیغمبری کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ تو بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے تھے، جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کیا۔ کچھ لوگ جھٹلاتے اور بعض انبیاء کو انہوں نے، کچھ نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا، کچھ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ جو ہے اس وجہ سے رویہ ہوتا انبیاء کے خلاف ان کا، کیونکہ شریعت کو وہ اپنے مزاج کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، جبکہ انبیاء ان کو اپنی سوسائٹی، مزاج، اپنے رسم و رواج کو شریعت کے قالب میں ڈال کر، شریعت کے سانچے اور مولڈ میں ڈال کر شریعت کے مطابق چلنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو نتیجتاً ان کو کیا مغضوب علیہم قرار دیا، اور جن نصارہ نے تحریف کی ان کو ضالین قرار دیا۔ امت محمدیہ کے لیے ان آیات میں یہ عبرت ہے کہ تم ان اخلاق اور اس سلوک سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا شکار یہود و نصارہ ہو چکے ہیں، تاکہ تم نصارہ کی طرح ضالین، بلا علم و بصیرت کے اللہ کی عبادت کر کے، جہالت کے اندھیرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کر کے گمراہ نہ ہو جاؤ، ضالون نہ ہو جاؤ، اور علم ہوتے ہوئے تکبر کی بنا پر حق کا انکار کر کے شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق موڑ توڑ کر پیش کر کے اللہ کے غضب کا شکار بن کے مغضوب علیہم کے انجام سے دوچار کہیں نہ ہو جاؤ۔ لہذا ہر وہ چیز جو ان پر شاق ہوتی، مزاج کے مطابق نہ ہوتی، تو اس کا انکار کر دیتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور جہاں تک کہ روح القدس کا تعلق ہے، یہ پہلی آیت ہے جس میں روح القدس کا ذکر آیا ہے قرآن میں، یعنی قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ بقرہ میں۔ تو روح القدس سے مراد جبریل ہے، جیسے کہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ،
اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابن مسعود کی تفسیر کی تائید کی کہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اس قرآن کو آپ کے دل پر روح الامین لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ آپ اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے بنیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع لحسان بن ثابت ممبرا فی المسجد، کہ حسان بن ثابت کے لیے ممبر نصب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ممبر رکھوایا۔ فکان ینافع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اشعار کے ذریعے دفاع کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار سنتے تو یہ دعا کرتے حضرت حسان کے لیے، اللہم اید حسان بروح القدس کما نافع عن نبیک، اے اللہ تم مدد کر حسان بن ثابت کی روح القدس کے ذریعے جیسے کہ وہ تیرے نبی کا دفاع کر رہے ہیں۔ کوئی بھی اہل علم میں سے، مسلمانوں میں سے حضرات و خواتین بطور داعیہ کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، جس طرح علماء حدیث سے اہل علم سلف صالحین، تو یقیناً اس دعا کے وہ بھی حقدار ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرماتے ہیں نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فوعہ کما سمع، آخر تک یہ حدیث۔ اور اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً روایت کیا ہے اور دیگر کتب سنن میں موصولاً بھی ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن و صحیح قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حسان بن ثابت کو جوش و خروش کے ساتھ اشعار پڑھتے دیکھا اپنی خلافت کے زمانے میں، یعنی حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں مسجد نبوی میں، تو ذرا غصے سے تیز نگاہوں سے دیکھا حسان بن ثابت کو نبی صلی اللہ علیہ حسان بن ثابت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اسے ذرا مائنڈ کیا، محسوس کیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر، میں اس وقت اس مسجد میں اشعار اسی انداز سے گنگنایا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا جب وہ شخصیت یہاں موجود تھی جو تم سے بہتر تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر حسان متوجہ ہوئے حضرت ابو ہریرہ کی طرف اور کہا، انشدک اللہ اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عجب عنی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم نے نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ عجب عنی اللہم ایدہ بروح القدس، اے حسان، دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو میری طرف سے میرے دفاع میں جواب دو اشعار کے ذریعے، اے اللہ حسان کی مدد اور تائید روح القدس کے ذریعے کر۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا اللہم، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا اللہم، اے نعم، ہاں یقیناً ایسا ہی ہے حسان کہ میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لحسان اہجہم وحاجہم وجبریل معاک، ان کفار کی ہجو کریں میرے دفاع میں اور جبریل تمہارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید کے لیے۔ پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کئی ایک اقوال ذکر کیے ہیں جن کی یہاں پر ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ضمناً صرف استئناس کے لیے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ابن جریر، یعنی امام ابن جریر جن کا اختصار جن کی تفسیر کا ابن کثیر ہے، محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأُولَ التَّعْوِيلَاتِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ الرُّوحُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ جبریل، سب سے بہتر تفسیر روح الامین کی یہ ہے کہ یہاں پر قرآن میں اس سے مراد جبریل ہیں، لأن اللہ عز وجل اخبر انہ اید عیسیٰ بہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت اور تائید اللہ رب العالمین نے کی، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ یہ آیات یاد کریں اس وقت کو جب اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم سے خطاب کر کے کہا کہ میری نعمت کو یاد کریں جو میں نے
انعام تم پر تمہاری ماں پر کیے جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی، تم ماں کی گود سے لوگوں سے بات کرتے تھے اور پھر بڑی ادیر عمر میں ہو کر بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب یعنی انجیل اور حکمت نبوت سکھائی اور تورات و انجیل، آخر تک آیت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تائید بطور نبی کے اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے کی۔ اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ اب یہاں پر مقرر جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی والی آیت میں اس سے مراد یعنی پہلے اس سے تائید سے مراد روح القدس جبریل ہیں اور دوسرے سے تورات و انجیل۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ہمیشہ اپنے بندوں کو خطاب بہت سے فوائد اور درس اور عبرت کے طور پر مختلف پیرائے میں کرتا ہے، اور اسی طرح مزید دلیل کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، ان آیات کا سیاق اور شروع آیات میں جو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ ہم آیت نمبر 88 سے لے کر 90 تک آئندہ ہفتہ درس رکھیں گے، درس تفسیر باذن الواحد الاحد۔ ایک سے زیادہ ٹاپک کا ہم آئندہ ہفتہ انشاءاللہ العزیز جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح روح سے مراد، روح الامین سے مراد یا روح سے مراد قرآن کریم اور احادیث میں جبریل امین ہے، اس پر سب سے بڑی مضبوط دلیل سورہ قدر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ ملائکہ کا عموماً ذکر کر کے جبریل امین کی مقام و مرتبے کے اعتبار سے خصوصیت کے ساتھ اس صورت میں آخر میں ذکر کیا، جیسے کہ مستند تفسیر اہل علم سے سورہ قدر کی ثابت ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔